سمجھ یہ کہانی ہندوستان کے وزیر اعظم کی کہانی ہے۔ کرایہ ادا نہ کرنے پر 94 سالہ شخص کو مالک مکان نے کرائے کے مکان سے باہر پھینک دیا۔ بوڑھے کے پاس ایک پرانے بستر، المونیم کے کچھ برتن، پلاسٹک کی بالٹی اور ایک مگ کے علاوہ شاید ہی کوئی سامان تھا۔ بوڑھے نے مالک سے درخواست کی کہ کرایہ ادا کرنے کے لیے اسے کچھ وقت دیا جائے۔ پڑوسیوں کو بھی بوڑھے پر ترس آیا اور انہوں نے مالک مکان کو کرایہ ادا کرنے کے لیے کچھ وقت دینے پر راضی کیا۔ مالک مکان نے ہچکچاتے ہوئے اسے کرایہ ادا کرنے کے لیے کچھ وقت دے دیا۔ بوڑھا اپنا سامان اندر لے گیا۔ وہاں سے گزرنے والے ایک صحافی نے رک کر سارا منظر دیکھا۔ اس نے سوچا کہ اس معاملے کو اخبار میں شائع کرانا مفید ہوگا، یہاں تک کہ اس نے ایک سرخی بھی سوچی۔ ظالم مالک مکان نے پیسے کے لیے بوڑھے کو کرائے کے مکان سے نکال دیا۔ پھر اس نے بوڑھے کرایہ دار کی کچھ تصویریں لیں اور کرائے کے مکان کی کچھ تصویریں بھی لیں۔ صحافی نے جا کر اپنے پریس مالک کو واقعے کے بارے میں بتایا۔ پریس کے مالک نے تصویروں کو دیکھا اور چونک گیا۔ اس نے صحافی سے پوچھا، کیا وہ بوڑھے کو جانتے ہیں؟ صحافی نے کہا، نہیں۔ اگلے دن اخبار کے صفحہ اول پر بڑی خبر چھپی۔ عنوان تھا، گلزاری لال نندا، ہندوستان کے سابق وزیر اعظم ایک دکھی زندگی گزار رہے ہیں۔ خبر میں مزید لکھا گیا کہ سابق وزیر اعظم کس طرح کرایہ ادا کرنے سے قاصر رہے اور انہیں کیسے گھر سے نکال دیا گیا۔ تبصرہ کیا گیا کہ آج کل فشرز بھی بہت پیسہ کما لیتے ہیں، جبکہ ایک شخص جو 2 بار وزیر اعظم رہ چکا ہے اور طویل عرصے تک مرکزی وزیر بھی رہا، اس کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے۔ دراصل گلزاری لال نندا کو 500 روپے ماہانہ الاؤنس دستیاب تھا، لیکن اس نے یہ رقم یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ وہ آزادی بھتے کے لیے نہیں لڑتے تھے۔ بعد میں دوستوں نے اسے یہ کہہ کر قبول کرنے پر مجبور کیا کہ اس کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اس رقم سے وہ اپنا کرایہ ادا کر کے گزارا کرتا تھا۔ اگلے دن موجودہ وزیر اعظم نے وزراء اور عہدہ داروں کو گاڑیوں کے بیڑے کے ساتھ ان کے گھروں کو روانہ کیا۔ اتنی وی آئی پی گاڑیوں کا بیڑا دیکھ کر مالک مکان دنگ رہ گیا۔ تبھی انہیں معلوم ہوا کہ ان کے کرایہ دار مسٹر گلزاری لال نندا ہندوستان کے سابق وزیر اعظم تھے۔ زمیندار فوراً گلزاری لال نندا کے قدموں میں گر گیا۔ عہدہ داروں اور وی آئی پیز نے گلزاری لال نندا سے سرکاری رہائش اور دیگر سہولیات قبول کرنے کی درخواست کی۔ جناب گلزاری لال نندا نے یہ کہہ کر ان کی پیشکش قبول نہیں کی کہ اس بڑھاپے میں ایسی سہولتوں کا کیا فائدہ۔ اپنی آخری سانس تک وہ ایک عام شہری کی طرح ایک سچے گاندھیائی کے طور پر زندگی بسر کرتے رہے۔ 1997 میں حکومت نے انہیں بھارت رتن سے نوازا۔ ذرا ان کی زندگی کا موجودہ دور کے سیاست دانوں سے موازنہ کریں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سامعین، وہی لوگ تھے جو سلطنتوں کو بنا گئے اور بچا گئے۔ اس کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔